سر آج وعلیکم سردی کا السلام۔ موسم ہے اور بڑی پیاری سردی ہے اور دھند چھائی ہوئی ہے ہر طرف. تو آج ہم جو ہے نا میں آپ کو آج ایک اپنا مزاحیہ مضمون جو ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اگر اجازت ہو تھوڑا سا مزاحیہ ہے. جی جی اور سنائیں آپ. مریض بیچارہ کیا کرے، یہ اس کا عنوان ہے اور مختلف بیگن میں بھی چھپ چکا ہے اور 2-4 جگہوں پہ جو ہے چھپ کے جو ہے اس نے ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے ایک. تو آج ہم اس کو جو ہے تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. مریض بیچارہ کیا کرے. نوید نامی ایک مریض تھا، میرا ایک دوست تھا بڑا اچھا. وہ فرنیچر کا کاروبار کرتا تھا. تو فرنیچر کے کاروبار میں وہ باری لکڑی اس نے اٹھائی تو اس کو جو ہے وہ چوٹ لگ گئی بازو کے اوپر. بازو میں کندھے کے اوپر اس کو چوٹ لگ گئی. تو اب وہ مختلف جو ہے وہ لوگوں سے علاج کروا رہا ہے. تو اس کا جو ہے سب سے پہلے جب اس کو چوٹ لگی تو اس نے اپنے استاد کو بتایا کہ مجھے جو ہے وہ باری لکڑی اٹھانے کی وجہ دائیں بازو کے اندر جو ہے وہ درد ہو رہا ہے. اس نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں بھی، آپ جلدی آؤ. اور وہ اس کو نا اسی ٹیبل جو آرے کا ٹیبل ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو لٹایا اور وہ آرے والا جو ہے تیل اس کو جو ہے وہ بازو کے اوپر لگایا. اور جب اس بازو کے اوپر لگانے کے بعد اس کو ننگا کر کے جو ہے وہ اس کی 2 پسلیاں جو وہ توڑ دی. سب سے پہلا علاج اس کے استاد نے جو ہے وہ وہاں ہی شروع کیا. اس کے بعد جب 2 پسلیاں ٹوٹ گئی تو اس کو درد شدید ہو گئی. تو وہ فوری طور پہ جو ہے وہ بڑے مشکل سے جو ہے وہ محلے کے میڈیکل سٹور کے پاس گیا. اس کو جو ہے وہ درد تھی کلیویکل بون میں اور اس کے بعد شولڈر جوائن میں. محلے کے میڈیکل سٹور والے نے اس کو جو ہے وہ چند خوراکیں بنا کے دی کہ ابھی آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اس میں اس نے اسٹیرائڈ کا استعمال کیا. اس سے اس کو وقتی طور پہ جو ہے وہ فرق پڑ گیا. لیکن درد کی اتنی زیادہ شدت تھی کہ وہ جو ہے اپنے محلے کے جو ہے وہ جو پریکٹیشنر تھا اس کے پاس چلا گیا. پریکٹیشنر نے بھی جو اس کو انجیکشن بھی دیا اور ساتھ ہی جو ہے وہ اس کو گولیاں بھی دی اور ساتھ اس کو پلستر لگانے کا مشورہ دیا اور ساتھ بام وغیرہ ملنے کا جو ہے مشورہ دیا. اس طریقے سے محلے کے وہ جو ڈاکٹر صاحب کے پاس سے جو ہے پریکٹیشنر کے پاس سے وہ واپس آیا لیکن اس کو درد کا کوئی بھی افاقہ نہیں ہوا. تو اس کے والدین اس کو جو ہے وہ ہڈی جوڑ اسپیشلسٹ کے پاس لے گئے، یعنی کہ آرتھوپیڈ کے پاس لے گئے. آرتھوپیڈ نے اس کے ایکس ریز کرائے اور اس کو چیک کیا اچھے طریقے سے اور اس کو بتایا کہ تمہاری جو ہے وہ یہ 2 پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں اور ساتھ جو ہے وہ شولڈر جوائنٹ جو ہے یہ ڈسلوکیٹ ہو چکا ہے اور ساتھ ہی جو ہے یہ آپ کو فروزن شولڈر کا بھی جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. تو اس نے اس کا جو ہے وہ 2-3 دن علاج کیا لیکن بجائے فائدے کے اس کو جو ہے وہ درد کا اضافہ ہی ہوا. تو کسی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے آپ چیسٹ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں. چیسٹ اسپیشلسٹ نے جو ہے وہ چیک کیا. اس نے کہا یہ تو پلورل فلوئڈ ہو چکا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ فلوئڈ جمع ہو چکا ہے اور اس کے اندر جو ہے پسلی ٹوٹنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ مواد جو ہے وہ جمع ہوتا. اس نے بھی جو ہے ایکس رے کیا اور اس میں جو ہے وہ اس کے اندر سے پانی نکالا اور اس کے بعد جو ہے چیسٹ اسپیشلسٹ نے کہا کہ یہ تو بہت کام خراب ہے. تو فوری طور پہ آپ اس کو جو ہے اس کا ایکس رے کروائے، جین ایکسپرٹ کروائے، ٹی بی ٹیسٹ کروائے. اس کو کتنے دن سے جو ہے یہ پرابلم ہے. انہوں نے بتایا کہ آج 15 دن تقریباً ہو گیا ہے اور درد کا کوئی فاقہ نہیں ہو رہا. تو اس طریقہ سے جو ہے اسپیشلسٹ نے جو ہے وہ اس کو ٹی بی کی طرف جو ہے وہ ڈائگنوز کرنے کی کوشش کی اور ٹی بی کا جو ہے اس کا علاج جو ہے وہ کروانے کی جو ہے وہ جین ایکسپرٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے مختلف لیبارٹری سے اس کے ٹیسٹ کروائے گئے لیکن اور اس کے چیسٹ سے جو پانی بھی نکالا اس کو جو ہے تب بھی کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا. تو کہا کہ اس کو آپ ایسا کریں کہ جو اس کے اندر پیٹ میں بھی پانی جا چکا ہے آپ کو لیور سینٹر میں لے جائیں.
لیور والے نے جو ہے اس کا جو ہے وہ علاج شروع کیا، لیور کے مکمل ٹیسٹ کروائے، اور اس کے بعد جو ہے کہا کہ واقعی اس کو بہت بڑا لیور کا پرابلم ہو گیا اتنی زیادہ دوائیاں کھانے کی وجہ سے، اور غیر ضروری دوائیاں کھانے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ لیور کا پرابلم جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ ایس جی پی ٹی اس کی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور یہ جو ہے اس طریقہ سے جو ہے وہ اس کے جگر کے اوپر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ برے اثرات جو ہے ہو چکے ہیں، اور فیٹی لیور اور اس طرح سے جو ہے وہ دیگر امراض میں وہ مبتلا ہو چکا ہے۔ تو اس طریقہ سے جو ہے وہ انہوں نے لیور کا بھی علاج کیا، لیکن درد کا کوئی بھی جو ہے وہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ان سب کو چھوڑ کے جو ہے پہلوان کے پاس چلے جائے، پہلوان اس کا جو ہے وہ بہترین اس کا علاج کر سکتا ہے۔ تو وہ اس کو جو ہے وہ بہترین قسم کے جو پہلوان تھا اس کے پاس لے جائے۔ تو اس نے کہا کہ واقعی جی یہ تو مسئلہ ہی جو ہے پسلیوں کا ہے، ہڈیوں کا ہے، تو آپ کہاں ڈاکٹروں کے پاس جو ہے اسپیشلسٹوں کے پاس پھر رہے ہیں، یہ تو میرا مسئلہ ہے اصل میں، ابھی میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں، آپ اس کو ابھی بالٹی اٹھوائے بے شک جو ہے وہ، اور بالٹی اٹھوا کے جہاں مرضی اس کو لے جائے، میں آپ کو ایک مالش دیتا ہوں اور یہ پٹی کرتا ہوں آپ کو، تو ابھی 10 منٹ میں یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس نے اپنا کرتب دکھایا پروال صاحب نے، اس نے جو ہے وہ اس کو پکڑ کے جو ہے وہ کھیلچا تالی جو بھی اس نے کی، تو اس کے بعد واقعی اس نے جو ہے وہ چند سیکنڈ کے لیے پتہ نہیں کون سی جو ہے ایسی دوائی اس کو لگائی جس سے وہ بالٹی اٹھانے کے بھی قابل ہو گیا۔ اس نے اس کے بعد ایسا چمتکار دکھایا کہ وہ جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ خوش ہو گئے کہ ہمارا بچہ تو ابھی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ چند سیکنڈ کے لیے ہی جو اس کو درد کی جو پین کلر اس نے جو بھی لگایا تھا لوشن، تو اس سے جو ہے وہ چند سیکنڈ کے لیے اس کا درد تو ریموو ہو گیا تھا، لیکن اس کو جب وہ گھر پہنچا تو اس کو درد کی شدید مزید جو ہے وہ اضافہ، اس نے پٹی باندھی تھی اس سے جو ہے اس کو سوزش میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ تو اس کے بعد فوری طور پہ جو ہے کسی نے کہا کہ اس کو فوری طور پہ جو ہے نیورو فزیشین کے پاس یا نیورو سرجن کے پاس لے کے جائے، ورنہ تو اس کا جو ہے اتنا زیادہ درد جو ہے وہ بڑھ جائے گا، یہ چال سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گے۔ تو فوری طور پہ اس کے والدین جو ہے نیورو فزیشین کے پاس لے گئے۔ نیورو فزیشین نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت زیادہ جو ہے پروال نے کام خراب کر دیا ہے، آپ کیوں اس طرح سے تائی لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں نے 5 سال نیورو سرجن نے اس کی گالیاں بھی نکالی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پٹی کھول کے جو ہے سائڈ پہ رکھ دی، اور اس کا دوبارہ جو ہے وہ ایکس رے کروایا، اور کہا کہ یہ تو سارا کام آپ لوگوں نے خراب کر لیا ہے، اب جو ہے یہ پرابلم جو ہے وہ اور بڑھ چکا ہے، تو اب جو ہے اس کا جو ہے وہ آپریٹ ہوگا، تو آپریٹ کے بعد ہی اس کا جو ہے وہ اب جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی ہڈیاں 4 ٹوٹ چکی ہے، لیگامنٹس بھی اس کے ٹوٹ چکے ہیں، اور یہ تو بہت زیادہ کام خراب ہو چکا ہے، تو ہم جو ہے وہ اس طریقہ سے اس کا آپریشن کر کے جو ہے وہ اس کو درست کریں گے۔ تقریباً انہوں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کا آپریشن کروا لیتے ہیں۔ تو سرجن صاحب نے جو نیورو سرجن اور فزیشین تھے انہوں نے لے جا کر اس کا جو آپریشن کر دیا، 1 ماہ تک یا 1.5 ماہ تک اس کو جو پلستر کے اندر رکھا گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے کیا مسئلہ بنا کہ اب جو اس کا بازو ہلنا ہی بند ہو چکا تھا، اور اس کا بازو جو ہے وہ سوکھ چکا تھا ایک سائڈ سے۔ تو اب جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ اس کا حل جو ہے یہ ہے کہ آپ اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ فزیو تھراپی کروائے۔ تو یہ ہے کہ نیرو کا کام تو ختم ہو گیا، اب جو ہے فزیو تھراپی کا کام جو ہے وہ باقی ہے۔ تو اس طریقہ سے اس کو جو ہے وہ فزیو تھراپسٹ کے پاس بھیجا گیا۔ تو فزیو تھراپی نے بھی جو اپنا کام شروع کیا، اور اس سے جو ہے وہ دکھتا گیا اور درد بڑھتی گئی، اور اس طریقہ سے جو ہے وہ کہا گیا کہ اس کو جو اب نیوٹریشنس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو بازو سوکھ رہا ہے اصل میں جو ہے بیسیکلی طور پر اس کو خوراک کی کمی کی وجہ سے بازو جو ہے وہ سوکھ رہا ہے۔ تو اس کو فوری طور پہ جو ہے آپ نیوٹریشنس کو دکھائے، وہ بہت اچھی خوراک آپ کو اس کی مقرر کر کے دے گا، جس سے بازو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے اسی صورت میں آ جائے گا، اور اس کی ہڈیاں جو ہے وہ دوبارہ نشو و نما پا جائے گی۔ تو یہی جو ہے فزیو تھراپسٹ اور جو ہے وہ نیوٹریشنس مل کر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے وہ کام سارا انجام دیں گے،
جس سے جو ہے مریض کی اندر جو ہے وہ بہتری پیدا ہوگی. تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا فزیوتھراپسٹ اور نیوٹریشنسٹ نے جو ہے وہ پورا زور لگایا. ایک ماہ کے لیے اس کو جو ہے وہ مختلف ورزشوں سے گزارا گیا, مختلف مشینوں پہ چڑھایا گیا, اور ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ مزید جو ہے بہتر خوراک کے لیے جو ہے وہ کوشش کی گئی. لیکن مرض بڑھتا گیا اور اس کو جو ہے وہ لیکن اس کے بعد جو ہے کسی نے بتایا بھی آپ لوگ کل چکر میں پڑے ہوئے ہیں. تو آپ خشکی اور تو وہ جو ہے حکیم صاحب کے پاس تشریف لے آئے. تو حکیم صاحب نے جو ہے اس کو جو ہے تشخیص کی کہ واقعی اس کو جو ہے پٹھوں کے اندر بہت زیادہ خشکی اور جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس کے پٹھوں کو نقصان پہنچ چکا ہے. تو ماں پٹھے اس کے جو ہے وہ کمزور ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے اس کو یہ پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے. تو اب تو اس کا حل جو ہے وہ بہت زیادہ جو تیز اور یہ اچھی قسم کی دوائیاں جو ہے وہ بہت مہنگی دوائیاں جو ہے وہ موجودات, اور اس کے بعد جو ہے یہ بہت زیادہ مالشیں جو ہے اس کو کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ جو ہے چند دنوں میں جو ہے یہ بازو جو ہے چل پڑے گا, اور بازو میں طاقت بھی اتنی زیادہ آ جائے گی کہ میں ایسا مجول اور ایسا شبد دوں گا کہ اتنی زیادہ طاقت آ جائے گی کہ بندہ جو ہے یہ آپ ایک چیز کہتے ہیں کہ اٹھانے کو, یہ تو جتنی مرضی باری چیزیں جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے. تو حکیم صاحب نے بھی اس کو جو ہے وہ تقریباً 15-20 دن دوائی دی, اور ٹھیک ٹھاک انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ پیسے لیے, لیکن جو ہے مرض بڑھتا کی. تو اس کے بعد کسی نے کہا یار تم کن حکیموں کے پاس جو ہے وہ یہ حکیم تو وہ پرانے لوگ ہیں, ان سے جو ہے وہ کہاں علاج ہوتا ہے. جید علاج ہومیوپیتھک ہے. تو آپ جو ہے ہومیوپیتھک دکھائیں, چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مریض تو بہت زیادہ صحت یاب ہو جائے گا. یہ علاج جو ہے یہ حکیموں کی بس کی بات نہیں ہے. یہ دیکھیے نا آپ نے تو حکیم صاحب نے اس کا بالکل بیڑا گرک کر دیا ہے. وہ پتہ نہیں کون سی ٹھنڈی تتی دوائیاں جو دے کے آپ کو جو ہے اس طریقے سے جو مالشیں وغیرہ کر کے جو ہے اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ اس کا بیڑا گرک کر دیا ہے. تو فوری طور پہ آپ جو ہے کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو دکھائیں, اچھے والے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو دکھائیں. اب وہ مریض کو لے کے جو ہے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر, تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی چیک اپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اوپر کرے نیچے کرے, دبانے سے درد زیادہ ہوتا ہے, لیٹنے سے درد زیادہ ہوتا ہے, سونے سے درد زیادہ ہوتا ہے, بیٹھنے سے درد زیادہ ہوتا ہے, کھانے سے درد زیادہ ہوتا ہے, پینے سے درد زیادہ ہوتا ہے, سونے سے درد زیادہ ہوتا ہے. کیسے درد زیادہ ہوتا ہے؟ رات کو ہوتا ہے, دن کو ہوتا ہے, صبح ہوتا ہی رہتا ہے یا کبھی کبھی ہوتا ہے. انہوں نے بھی 20-25 منٹ لگائے اور 20-25 سوال کر کے ان کو جو ہے وہ چند پڑیاں جو ہے بنا دی, اور ٹھیک ٹھاک جو ہے ان سے پیسے جو ہے وہ بٹور لیے. لیکن کیا ہوا جی, مرض بڑھتا گیا. جو دوا کی ان کو کوئی بھی جو ہے فائدہ نہیں ہو رہا تھا. تو کسی نے جو ہے ان کو بتایا کہ بھئی یہ تو کام آپ کا بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے, یہ تو کسی نے بھی جادو کیا ہوا ہے, آپ کو پتہ نہیں آپ کا بچہ جو ہے جادو کی نظر میں ہے. تو وہ جو ہے وہ ماہر علم نجوم کے پاس گئے. تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ واقعی اس کے اوپر تو یہ پورا جو ہے یہ جادو کیا ہوا, اور ایک سائڈ پہ جادو کا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس کے اثرات ہے. کچھ جو ہے جادو کی وجہ سے اس کا جو ہے بازو جو ہے وہ سوکھ رہا ہے, اور جادو بھی اس طرح سے جس طرح زیادہ سخت کیا ہوا ہے کہ اس کے بال کاٹ کے نا, اور اس کے پیروں کی مٹی جو ہے وہ زمین کے اندر جو ہے دبا دی گئی ہے. تو اس کے جو ہے وہ جو جسم کے اندر جو ہے وہ سوئیاں جو پتلا بنا کے, تو اس طریقے سے اتنا بڑا جادو اس کے اوپر ہے. تو اس کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ جادو کے اثرات ختم کر کے جو ہے آپ کو جو ہے وہ تمیز دیتے ہیں, اور اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے ہم اس کا علاج کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے کچھ بکرے بھی درکار ہو گئے, اور کچھ جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ کچھ
صدقہ بھی درکار ہوگا. تو وہ انہوں نے جو ہے اس طریقہ سے مختلف صدقات اور جو ہے وہ کچھ بکرے لے کے جو ہے اس طریقہ سے جو ہے وہ ان کا علاج جو ہے شروع کیا. لیکن چند دنوں میں پھر کیا ہوا کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ آپ کو ایک جو ہے میرے ایک بڑے استاد محترم ہے وہ جو ہے وہ روحانی علم جانتے ہیں, تو وہ ہم ان کے پاس آپ کو جو ہے بھیجتے ہیں. تو اس سے جو ہے کیا ہوگا کہ آپ کا مریض جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا, اور آپ فکر کرنے کی کوئی بات ہی نہیں. تو یہ چند دن کی بات ہے, تو آپ جائیں وہاں پہ جو ہے ان کو ملے جا کے. تو وہ ان کے پاس جا کے ملے تو انہوں نے کہا کہ بھی زعفران کا عمل ہوگا, اور اس طریقہ سے جو ہے چند جو ہے وہ میں کے دیتا ہوں, یہ جو ہے دوا خانے سے آپ کو مل جائے گی. وہاں سے لا کے جو ہے آپ جو ہے وہ زعفران سے تویز لکھ کے میں آپ کو دوں گا, اور بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے برا اثر جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو جب تک یہ اثرات اس کے ختم نہیں ہوتے اس وقت تک جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو اس طریقہ سے انہوں نے جو ہے اس کو دوائیاں بھی لکھ کے دی, تویزات بھی دیے, اور اس طریقے سے مختلف چیزوں سے اس کا جو ہے وہ علاج شروع کیا. لیکن مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے بہت بڑا کالا جادو ہو چکا ہے, تو اس کا علاج جو ہے بہت مشکل ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کم از کم جو ہے وہ یہ جو ہے زعفران, عنبر اور کستوری اور اس طریقے دیگر چیزیں جو ہے وہ آپ ہمیں مہیا کریں. تو یہ 25 سے 30 ہزار روپے کا اس کا خرچہ ہوگا. تو وہ اگر آپ مہیا کر دیں تو ہم آپ کا جو ہے وہ علاج جو ہے شروع کر دیں گے. تو اس طریقے سے انہوں نے 25 سے 30 ہزار کا پتہ نہیں کہاں سے بندوبست کر کے جو ہے وہ ان صاحب کو دیا. تو لیکن مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. تو آخر میں جو ہے وہ اتنا زیادہ مریض پریشان ہو چکا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے نویز جو ہے وہ جیسے کہ پاگل ہو چکے ہیں ایسے ہے. لیکن وہ ان کا بازو بھی مکمل طور پہ جو ہے وہ مفلوج ہو چکا تھا, کام کرنے کے قابل نہیں رہا تھا. اور اسی طریقے سے جو ہے کیا ہوا جی, انہوں کو جو ہے وہ ماہر نفسیات کے پاس بھیجنا ضروری ہو گیا. ان کو کیا کیا جی, ان کو دینی شروع کر دی. تو وہ ماہر نفسیات کے پاس جو ہے وہ جاتے رہے, نیند کی گولیاں کھاتے رہے, لیکن مرض بڑھتا رہا جو دوا کی. آخر میں کیا ہے جی, وہ اب بیٹھے ہوئے چھت کو گور رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں, کس کے پاس جاؤ, کہاں سے علاج کراؤ. اصل میں کیا ہے جی, علاج کا ایک ہی جو ہے وہ ذریعہ ہے. کون سا علاج کا ذریعہ ہے؟ طب نبوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے, اللہ کے راستے کو اپناتے ہوئے, اللہ کی سپرد کرتے ہوئے. جب مریض نے جو ہے وہ خرائط کرنی شروع کی اور اللہ کی جو ہے وہ عنایت کردہ روغن زیتون اور شہد کا استعمال شروع کیا, تو اللہ نے آہستہ آہستہ جو اس کو شفا دینا شروع کی. تو مریض بیچارہ کیا کرے. تو جب تک جو ہے وہ ہم اپنے امراض کو سمجھتے نہیں, جانتے نہیں, بے شک جہاں مرضی بھٹکتے رہے, اس وقت تک شفا جو ہے وہ ناممکن ہے. تو ہمیں جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اپنی شفا کے لیے جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے یقین, ہمارے اندر ہی جو ہے وہ شفا ہے, ہمارے اندر ہی دوا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کبھی غلط نہیں ہو سکتے. تو زیتون کا تیل اور جو ہے وہ شہد جو ہے وہ اس کا اس نے استعمال کیا, تو اللہ کی رحمت سے اس کے جو ہے اس کو جو ہے بازو میں درد بھی ختم ہو گیا. اوپر بھی اس نے استعمال کیا اور ساتھ جو ہے وہ لگایا, تو آہستہ آہستہ اس کا درد بھی ختم ہو گیا, اور اس کو جو ہے اللہ نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائی بذریعہ دعا اور جو ہے وہ دوا. اس طریقہ سے مریض بیچارہ کیا کرے, اگر مریض کوشش کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرماتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے مضمون جو ہے مختلف جو ہے ہومی بیکن میں ایک بڑا اچھا زبردست محاورہ ہوتا ہے, اس میں بھی چھایا ہو چکا ہے.
اور اس طریقے سے مختلف جو ہے وہ اخبارات کی زینت بھی بن چکا ہے، اور اس میں جو ہے نوبل پرائز جو ہے وہ ایک پرائز جو ہے پاکستان سائنٹیفک اکیڈمی کی طرف لاہور کی طرف سے جو ہے مضمون کو جو ہے مل چکا ہے۔ تو اس طریقہ سے اور بھی بہت سے مضامین جو ہے وہ اسی طریقہ کے ہے، تو جو لوگ ان کو دلچسپی سے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ہم بیکل جو ہے وہ ایک ماہانہ رسالہ ہے، وہ اس کو پڑھ کے جو ہے وہ اس طرح کے مضامین میرے جتنے بھی جو ہے وہ ان سے جو ہے مزاح بھی ہے اس میں جو ہے وہ، اور طرز بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ گائیڈ لائن بھی ہے تھوڑی سی آخر میں کہ کیا ہم جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے امراض کو جو ہے وہ کیور کر سکتے ہیں، اور امراض سے جو ہے ہم بچ بھی سکتے ہیں، اور غلط طریقہ علاج سے جو ہے مختلف طریقہ علاج سے جب ہم غلط طریقہ کی طرف چلے جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے جو ہے امراض جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور بہت سے جو ہے کمپلیکیشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے شروع میں ہی جو ہے جب کوئی اگر اللہ کی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ آزمائش میں ڈالتا ہے تو ہمیں شروع سے بہترین علاج کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے۔ بہترین علاج جو ہے طب نبوی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں، اگر ہم ان پہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو طب نبوی کے متعلق جو ہے وہ ہم کبھی بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ غلط ثابت نہیں کیا آج تک جو ہے وہ۔ تو طب نبوی میں ہر قسم کا جو ہے وہ علاج ہے، جس میں جو ہے ہمارے بڑے اچھے ڈاکٹر خالد غزنوی کی مختلف کتابیں ہیں جو کہ میرے پاس جو ہے وہ موجود ہے، جس کے اندر جو ہے وہ مختلف امراض کا علاج جو ہے وہ طب نبوی کی صورت میں جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ اگر ان پہ عمل کریں تو بہت زیادہ جو ہے وہ امراض سے ہم بچ بھی سکتے ہیں، اور بہت زیادہ امراض کا جو ہے وہ علاج بھی کر سکتے ہیں۔